السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مولانا محمد تقی ثقافی پھر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ٹوڈے آئی ٹاک اباؤٹ ارتھ کوئک کہ آج ہم بات کریں گے زلزلہ کے بارے میں کہ جو آج کل اس دور میں بہت ہی زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ترکی میں دیکھا گیا کہ کس طریقے سے زلزلے نے تباہی مچائی۔ اس کے بعد ابھی حال ہی فی الحال میں ہمارے پڑوسی دیش نیپال میں کس طریقے سے زلزلے نے تباہی مچائی ہے۔ یعنی اس دور میں زلزلہ ایسے عام ہوتا جا رہا ہے جیسے کہ یہ کوئی نارمل چیز ہو۔ تو آئیے اسے ہم جانتے ہیں ایٹ دا پوائنٹ آف اسلام، سائنس کے نظریے سے اور اسلام کے نظریے سے جانتے ہیں کہ اس کے زلزلے ارتھ کوئک کے بارے میں سائنس کیا کہتا ہے اور اسلام کیا کہتا ہے۔ تو یہ دنیاوی تاریخ قدرتی حادثات اور آفتوں سے بھری پڑی ہے۔ ان میں سے کچھ ایسی قدرتی آفات ہے جنہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے انسان کی بڑی آبادی کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا کر رکھ دیا ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ ارتھ کوئک ہی ہے جس نے بڑی سے بڑی انسان کی آبادی کو جھٹکے میں مٹا کر رکھ دیا ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ قدرتی آفات اور حادثاتوں میں سب سے اثردار امپیکٹ فل جو ہے ڈساسٹر، وہ ارتھ کوئک کے بارے میں ہی کہا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ جو ارتھ کوئک آتا ہے بغیر کسی پریڈکشن، بغیر کسی الرٹ کے آ جاتا ہے، اور جس کی تیاری کرنے کا موقع بھی انسانوں کو نہیں ملتا ہے، بنسبت دیگر ڈساسٹر کے بارے میں جیسے طوفان، وبا، بیماری وغیرہ۔ اس سب کی تیاری کے لیے تو ہمیں وقت مل جاتا ہے، لیکن زلزلے کے لیے، اس کی تیاری کے لیے نہ ہمیں سائنس کی طرف سے کوئی پریڈکشن اور الرٹ جاری ہوتا ہے، نہ کسی دوسری طرف سے۔ تو یعنی زلزلہ بہت ہی ڈینجر مانا جاتا ہے۔ زلزلے کے بارے میں قدیم لوگوں کا کہنا تھا، قدیم قوموں کا ماننا تھا، یہ جو زلزلہ ہے یہ زمین کے اندر رہنے والے کچھ مافوق الفطرت جو قوت رکھتے ہیں دیو ہیکل درندے، وہ زلزلے پیدا کرتے ہیں۔ اور بعض جب قدیم جاپانیوں کا ماننا ہے کہ جو زلزلہ پیدا ہوتا ہے وہ چپکلی کی وجہ سے ہوتا ہے، کہ چپکلی کے پیٹھ کے اوپر یہ زمین رکھی گئی ہے، جب چپکلی حرکت کرتی ہے تو اس کی وجہ سے زلزلہ پیدا ہوتا ہے۔ اور سائبیریا والوں کا کہنا ہے وہ زلزلے کی ذمہ داری ایک قوی الجثہ کتے کے اوپر ڈال دیتے ہیں، کہ یعنی جب وہ کتا اپنے بدن سے برف جھاڑتا ہے تو اس برف جھاڑنے کی وجہ سے زمین میں حرکت ہوتی ہے اور اسی وجہ سے زلزلہ پیدا ہوتا ہے۔ اور بہت ہی مشہور و معروف گریس کے فلسفر پولیمیتھ کا ماننا ہے کہ یہ جو زلزلہ پیدا ہوتا ہے، فیثاگورس جسے آپ اردو میں کہہ سکتے ہیں، اس کا ماننا ہے کہ یعنی زمین کے اندر مردے آپس میں لڑتے ہیں تب کیا ہے زلزلہ پیدا ہوتا ہے۔ اور ارسطو اور افلاطون ان کا جو ماننا ہے وہ کہتے ہیں کہ زمین میں کچھ حرکتیں، ویبس وغیرہ پیدا ہوتی ہے، جس سے کیا ہے زمین میں حرکت پیدا ہوتی ہے، جس سے کیا ہے زلزلہ ہوتا ہے، جو کہ ایک سائنسی بات بھی ہے جو مانی بھی جاتی ہے۔ تو یعنی آپ فیثاگورس کا ماننا دیکھیے کہ زمین کے اندر مردے آپس میں لڑتے ہیں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یعنی اتنے بڑے مشہور و معروف فلسفر پولیمیتھ کا کیا ماننا ہے کہ مردے آپس میں لڑتے ہیں تو زلزلہ پیدا ہوتا ہے۔
تو یہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں، پوائنٹ شوڈ بی نوٹڈ، کہ یعنی کوئی بھی سائنس داں 100% کریکٹ نہیں ہو سکتا. یعنی اگر کسی سائنس دانوں نے کہہ دیا یہ بات ایسی ہے تو اب وہ در حقیقت ویسی ہی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. سائنس بھی غلط ہو سکتی ہے. تو یعنی سائنس کیا کہتا ہے اس زلزلے کے بارے میں؟ تو سائنس کہتا ہے کہ ارتھ کوئک از اے ریزلٹ آف اے سڈن موومنٹ along fault within earth. یعنی زمین کے اندر جو کور ہے، زمین کے جو اندر سطح جو ہے، اس کے اندر اچانک ایک ویو لہر پیدا ہوتی ہے جس کے ٹکراؤ سے زمینی سطح پر حرکت پیدا ہوتی ہے اور وہی زلزلے میں تبدیل ہو جاتی ہے. اب آئیے حدیث آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کیا زلزلے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الحرج. تو حرج یعنی کہتے ہیں قتل کو. حتى يكثر فيكم المال فيفيض. یعنی حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت قریب ہوگی تو اس وقت علم دین اٹھا لیا جائے گا اور اس وقت زلزلہ عام ہو جائے گا. یعنی زلزلے کی کثرت ہو جائے گی اور وقت بھی ایسے گزرے گا کہ لگے گا ہی نہیں کہ مہینہ کب گزر گیا، ہفتہ کب گزر گیا، دن کیسے گزر گیا. یعنی وقت کی مدت بھی ہمیں کم محسوس ہوگی، شارٹ محسوس ہوگی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مال کی کثرت بھی کیا ہم میں زیادہ ہو جائے گی. تو یہاں مین جو بات ہے کہ یکثر الزلازل، یعنی زلزلے زیادہ ہو جائیں گے. کب زیادہ ہو جائیں گے؟ جب قیامت قریب ہوگی تو کیا ہے، زلزلہ زیادہ ہو جائے گا اور قتل اور فتنہ بھی زیادہ ہو جائیں گے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ زلزلہ کس قدر زیادہ ہو گیا ہے اور قتل و غارت بھی کس قدر زیادہ ہوتے چلا جا رہا ہے اور نئے نئے فتنے بھی لوگوں کے سامنے ابھر کر آ رہے ہیں. تو یعنی اسلام کا بھی ماننا ہے کہ یہ جو زلزلہ آتے ہیں یہ قیامت قریب ہونے کی وجہ سے، یعنی گناہ کے کثرت کی وجہ سے. اور سائنس کا ماننا ہے کہ زمین کے اندر جو اچانک حرکت پیدا ہوتی ہے اس وجہ سے. تو یعنی یہاں سائنس اور اسلام کا کوئی ٹکراؤ ہی نہیں ہے. وہ اس وجہ سے کہ سائنس یہاں ہمیں ایک وجہ، ایک سبب بتا رہا ہے کہ یعنی زلزلہ جو آتا ہے وہ ایک اچانک ویب کی وجہ سے آتا ہے، لیکن اس کی اصل وجہ جو ہے وہ گناہ، اور اس کا جو اصل زلزلے جو لانے والا جو ہے وہ ہمارا اور آپ کا اللہ تبارک و تعالی ہی ہے. جیسے کہ آپ اسے اس ایگزامپل سے سمجھ سکتے ہیں، جیسے کہ ہم پانی پیتے ہیں تو ہماری پیاس بجھ جاتی ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہماری بھوک ختم ہو جاتی ہے. تو یہ پانی کے اندر اور کھانے کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ وہ ہمارے بھوک اور پیاس کو مٹا سکے، بلکہ اس کے اندر جو صلاحیت پانی کے اندر پیاس بجھانے کی جو صلاحیت ہے اور کھانے کے اندر بھوک مٹانے کی جو صلاحیت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالی ہے. اسی طریقے سے یہ زلزلے جو آتے ہیں اس کا اصل جو حکم دینے والا ہے وہ ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، آپ کا اور ہمارا خدا ہے. لیکن یہ ہم انسانوں کے لیے ایک سبب، ایک ذریعہ جو ہے اچانک موومنٹ، سڈن موومنٹ کی وجہ سے ہے. تو یعنی سائنس بھی نہیں غلط اور اسلام تو غلط ہے ہی نہیں. تو ہم یعنی ایک اور یہ بھی بات مانی جاتی ہے کہ یعنی جب سائنس اور اسلام کا ٹکراؤ ہو تو ہم کسے مانیں؟ تو ہمیں وہاں اسلام کو ماننا چاہیے. جہاں سائنس اسلام کے انڈر میں بات کہتا ہے، جہاں سائنس اسلام کے موافق بات کرتا ہے، وہاں ہم سائنس کی بات کو مانیں گے. اس لیے کہ جو سائنس کی بات ہوتی ہے وہ ایک انسان کی بات ہوتی ہے، جو کہ انسان غلط ہو سکتا ہے. لیکن جو اسلام کی بات ہے وہ کسی انسان کی بات نہیں، بلکہ جس نے یہ پوری دنیا کو بنایا ہے
اس کی بات ہوتی ہے اسلام کی بات. اس لیے اسلام کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی. جہاں اسلام اور سائنس کا ٹکراؤ ہو وہاں اسلام کو مانیں گے، اور جہاں اسلام اور سائنس دونوں ملتے ہو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. تو بس یہی باتیں تھی، یہی کمپیریزن تھا جو ہمیں اور آپ کو سمجھنی بہت ہی ضروری تھی، کیونکہ کنفیوژن جو کبھی کبھی جو ہے ہمارے ایمان میں تھوڑی بہت کمی واقع کر دیتا ہے. تو دوستو، یعنی یہ زلزلے کی کثرت، یہ زیادہ زلزلہ آنا ہمارے زیادہ گناہ کرنے کی وجہ سے ہے. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جتنا زیادہ ہو سکے دنیا میں اچھائی اور نیکی پھیلائے اور برائیوں سے بچے. آج مسلمان سب سے زیادہ برائیوں میں ملوث ہے. تو بس نیکی کی طرف دعوت. انہی باتوں سے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. پھر آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ.